السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب میلاد اکبر کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 14 ہے، اور یہ PDF کتاب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ڈسکرپشن باکس میں آپ اگر جائیں گے تو ٹیلی گرام چینل کا لنک ہے، یا پھر ڈائریکٹلی ٹیلی گرام پر جا کر اسلامک اینڈ ٹیک سرچ کریں تو ہماری چینل وہاں پر بھی بنی ہوئی ہے، وہاں پر سے بھی آپ میلاد اکبر کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں پارٹ نمبر 11 یہاں سے دیکھیں۔ پڑھو درود، پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ ہے محشر میں کافی وسیلہ تمہارا، تم آقا ہو میرے میں بندہ تمہارا۔ سمائے نظر میں کھینچے میرے دل میں، یہ صورت تمہاری یہ نقشہ تمہارا۔ حرام اس پر ہو جائے نارے جہنم، یعنی جہنم کی آگ، پڑھے صدق دل سے یعنی سچے دل سے جو کلمہ تمہارا۔ قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر، تاجر یعنی جو بزنس مین جس کو کہتے ہیں نا، سودا کرنے والے۔ خریدا ہے جس نے سودا تمہارا، جس نے دنیا میں حضور سے محبت کی ہے وہ وہاں پر بخشا جائے گا۔ تم آقا ہو کس کے ہمارے، ہمیں زوم کس کا تمہارا، یعنی ہمیں جو بھروسہ ہے وہ کس کا ہے، حضور ہی کا ہے۔ خبر تم نہ لوگے تو پھر کون لے گا، میں آخر تو ہوں نام لیوا تمہارا۔ جو تم سے نہ مانگے یہ اس کی خطا ہے، یعنی جو نہ مانگے اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے، کیوں کہ سخاوت کا بہتا ہے دریا تمہارا۔ جو کچھ مانگنا ہے تو مانگو اسی سے، بڑا دینے والا ہے داتا تمہارا۔ سیاہ کاریوں سے، سیاہ کار مانے گناہ کرنے والا، غلطیاں کرنے والا ہے نا۔ سیاہ کاریوں سے نہ گھبراؤ یارو، کہ حامی ہے ایک کملی والا تمہارا۔ مکا کو ہے زینت مکی کے قدم سے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پاک وہاں پر پڑا تو اس کو زینت یعنی عزت حاصل ہوئی۔ ہے مکہ سے افضل مدینہ تمہارا۔ تمنا ہے اکبر کی روز قیامت، یعنی اب اکبر وارثی صاحب جنہوں نے کتاب کو لکھا ہے، لاسٹ میں مکتے میں کہتے ہیں نا اپنے نام کو ذکر کر کے کہ تمنا اکبر کی روز قیامت، قیامت کے دن اٹھوں پڑھ کے مدفن سے کلمہ تمہارا، یعنی جہاں دفن ہوئے وہاں سے جب اٹھیں قیامت کے دن تو کیا پڑھیں، کلمہ تمہارا۔ وہ کلمہ یہ ہے، اسرار افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں بڑی بڑی خوبیاں یہ ہے، سچ تو یہ ہے، دیکھ اب کون کون سی خوبیاں ہیں وہ بتائی جائے گی، اسے بھی توجہ کے ساتھ سننے کی پوری کوشش کرے۔ محمد سے صفت پوچھو خدا کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھے شان محمد۔ دیکھیں یہاں سے بتا رہے کہ اللہ جل جلالہ کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگاؤ اور نسبت ہے وہ کون سمجھ سکتا ہے، یعنی اللہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر لگاؤ اور محبت ہے اپنے حبیب سے۔ اب دیکھیے اس کا اندازہ اس بات سے لگا ہے، ہر شخص اپنی سمجھ کے موافق کہہ جاتا ہے، مطابق ہے نا۔ یہ دو جملے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اول تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا کر اس کلمے کا تمام کائنات میں ڈنکا بجوا دیا۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کا، یعنی دین میں داخل ہونے کا سب سے پہلا سبق یہی ہے، یعنی جب یہ کلمہ پڑھیں گے تبھی اسلام میں داخل ہوں گے۔ تیسرا یوں کہ
یوں تو اس کلمہ طیبہ کے فضائل میں بے انتہا کتابیں بھری پڑی ہیں جن کا ذکر بخوف طوالت یا طوالت ہے نا، طوالت مانے لمبی کتابوں کے وجہ سے اس کا جو ذکر ہے وہ نہیں کیا جاتا ہے۔ اب اس پر بحث ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے قلب صاف ہوتا ہے، قلب یعنی دل۔ مشیت الہی یہ چاہتی ہے، یعنی اللہ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ پہلے اس سے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اس وقت میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل نشین کرو، تاکہ انوار تجلیات الہی دلوں کے پاک و صاف حجروں میں کما حقہ جلوہ گر ہو۔ یعنی پہلے کلمہ پڑھیں، کلمہ پڑھتے ہی دل صاف ہو گیا، اب پیارے آقا کا نام زبان سے پڑھیں گے تو اللہ کے انوار و تجلیات سے دل روشن ہوگا۔ چوتھا یہ کہ اپنے دو ناموں کے درمیان ہے نا، یہ حکمت بتا رہے کہ دو ناموں کے درمیان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے، یعنی اول جملہ لا الہ الا اللہ میں موجود ہے اور دوسرا جملہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے نا، اور بیچ میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہے، سبحان اللہ۔ اور پانچواں یہ کہ اول جملے میں 12 ہی حروف ہیں اور دوسرے میں بھی 12 ہی حروف ہیں۔ اور چھٹی حکمت یہ کہ اپنے جملے کے تمام حروف غیر منقوط یعنی بلا نقطہ کے رکھے ہیں، یعنی اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کے بھی تمام حروف غیر منقوط یعنی بلا نقطہ ہی رکھے ہیں، جس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کلمے میں ایک بھی نقطہ والا حروف نہیں ہے نا، نقطہ یعنی وہ جو چھوٹا سا ڈاٹ آتا ہے۔ اس طرح ساتویں یہ کہ کتنا ہی لا الہ الا اللہ کہے جاؤ، جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو گے داخل اسلام نہ ہوں گے۔ دیکھیں شعر بھی سن لیجئے، درود و سلام اے خدا بھیج بے حد بروح محمد و آل محمد، پڑھو درود پڑھو عاشقو درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو۔ اب انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 12 میں اور ایک قصیدہ جو اکبر وارثی صاحب نے لکھا ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل کنٹینیو پڑھیں گے۔